بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی ثالثی عدالت نے واضح کر دیا کہ بھارت یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل یا ختم نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا کہ دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانا ہے، آبی ذخائر کی تعمیر ترجیحی بنیاد پر مکمل کریں گے۔ امریکی سینٹ نے صدر ٹرمپ کے جامع ٹیکس اور اخراجات کے بل کو منظور کر لیا۔ بیوٹیفل بل کے حق میں 51 اور مخالفت میں 50 ووٹ آئے۔ صدر ٹرمپ کے 940 صفحات پر مشتمل بگ بیوٹیفل بل پر 4 روز تک بحث ہوئی۔ سینٹ سے منظوری کے بعد 3.3 کھرب ڈالر کا بل ایوان نمائندگان میں بھیج دیا گیا۔ بل میں ٹیکس چھوٹ، ہیلتھ کیئر اور فوڈ پروگرامز میں بڑے پیمانے پر کٹوتیوں کی تجویز دی گئی۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے نیوز بریفنگ میں بتایا، پاکستان OIC اور UN کے درمیان تعاون کے حوالے سے اجلاس کی سربراہی کرے گا۔ پاکستان UN چارٹر کے مطابق تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ پاکستان سفارتکاری اور ثالثی کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان اپنے صدارت کے دوران فلسطین کے مسئلے پر بات کرے گا۔ جنگ بندی کے بعد بڑی پیش رفت، پاک بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔ وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان نے 246 بھارتی یا بھارتی نژاد قیدیوں کی فہرست بھارت کے حوالے کی۔ 53 عام شہری، 193 ماہی گیر شامل ہیں۔ بھارت نے 463 پاکستانی یا پاکستانی نژاد قیدیوں کی فہرست فراہم کی۔ 463 قیدیوں میں 382 شہری اور 81 ماہی گیر شامل۔ تبادلہ قونصلر رسائی معاہدہ 2008 کے تحت ہوا۔ فتنہ ہندوستان کا مستونگ کی تحصیل دفتر اور بینکوں پر حملہ، ایک لڑکا جاں بحق، 2 دہشت گرد ہلاک۔ مستونگ میں دہشت گردوں نے تحصیل دفتر کی 3 گاڑیاں اور اہم ریکارڈ جلا دیا۔ مسلح افراد نے بینک ریکارڈ اور نقدی بھی لوٹ لی۔ مسلح افراد نے شہر بھر میں شدید فائرنگ کی، جس سے ایک 16 برس کا لڑکا جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے اور 3 زخمی ہوئے۔ محکمہ آب پاشی نے بروقت ایمرجنسی کی اطلاع دی۔ سوات کے ضلع انتظامیہ نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ سانحہ سوات پر محکمہ آب پاشی کی رپورٹ جاری۔ 27 جون کو خواجہ خیلہ میں دریا کا بہاؤ چند گھنٹوں میں 6738 سے بڑھ کر 77782 کیوسک ہوا۔ سیاح معمول کے بہاؤ میں دریا کے بیچ داخل ہوئے اور پھنس گئے۔ حفاظتی اقدامات نہ اٹھانے کی وجہ سے 14 سیاح دریا برد ہو گئے تھے۔ ملک بھر میں مانسون اپنے جوبن پر، کئی شہروں میں برسات سے موسم خوشگوار۔ جڑواں شہروں میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش، نالا لئی بے قابو، 15 فٹ پانی ہو گیا۔ رین ایمرجنسی نافذ، شہر میں سڑکوں پر پانی ہی پانی، واسا نے پری الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج، وزیر آباد سیالکوٹ میں موسلا دھار بارش کے ساتھ ہی اندھیرا چھا گیا، بجلی سے محروم، متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ کراچی میں بادلوں کی آنکھ مچولی، صبح سویرے مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار۔ مہنگائی کی چکی میں پستے، عوام پر پیٹرول بم گرانے کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز بھی بتدریج بندش کی جانب گامزن۔ ملک بھر کی طرح کراچی کے یوٹیلیٹی سٹورز بھی بند ہو گئے۔ شہر قائد میں 34 میں سے 17 سے زائد یوٹیلیٹی سٹورز بند۔ عام آدمی شدید مشکلات کا شکار۔ جس چیز میں عوام کی بھلائی ہوتی ہے نا، یہاں حکومت سب سے پہلے وہی ختم کرتی ہے، کیونکہ عوام کا وہ حساب ہے کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رون دینا۔ تھوڑا بہت اگر مل جاتا ہے یہاں سے عوام کو، غریب کو تھوڑی سی بچت مل جاتی ہے، آپ نے وہ بھی بند کر دی۔ حکومت نے مطلب غریبوں کی سہولت کی تھی، وہ بھی چھین لی۔ ہم سستی چیزیں لیتے تھے یہاں پر۔ اتنی مہنگائی ہے، کہاں سے لیں؟ بازار میں جاتے تو مہنگا سب کچھ۔ چلو یہ غریب کی سہولت ہو جاتی تھی، یوٹیل سٹور سے جو ہے نا آٹا بھی سستا مل جاتا، گھی بھی سستا مل جاتا۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور عرب پتی ایلان مسک پھر آمنے سامنے۔ ایلان مسک نے قرضے اور کٹوتیوں کے بل کو پاگل پن قرار دے دیا، خبردار کیا اگر بل منظور ہوا تو وہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے مقابل امریکہ پارٹی تشکیل دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اگر سبسڈی ختم کر دی جائے تو ایلان مسک کو کاروبار بند کر کے جنوبی افریقہ جانا پڑے گا، وہ اور بھی بہت کچھ کھو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ایلان مسک کو ملک بدر کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔
अमरीका ने शाम पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। बशारुल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। शामी वजीर खारजा का पाबंदियों के खात्मे का खैर मकदम, कहा कि पाबंदियां उठाने से शाम आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि पाबंदियों का खात्मा तामीर नौ और तरक्की का रास्ता हमवार करेगा। G7 ममालिक की ईरान और इसराइल में जंग बंदी की मुकम्मल हिमायत। ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर काबिल तस्दीक मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। ईरान से गैर ज़रूरी यूरेनियम अफजोदगी बंद करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा गया, ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। सेहोनी फौजियों ने इमदाद के लिए जमा भूखे मुतासरीन पर बराह रास्त गोलियां चला दी। 16 फलस्तीनी शहीद हो गए, 50 से ज़ायद जख्मी। जैतून में रिहायशी इमारत, जबकि गजा सिटी, जबालिया और अलमवासी कैंप में खैमा बस्तियों पर बमबारी। सेहोनी फौज ने सुबह से जारी वहशियाना कार्रवाइयों में 65 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे में भी फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद। 21 माह से जारी नस्ल कुशी मुहिम में शहदा की तादाद 1000 हो गई। इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों को अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलेगा। अमेरिका ने गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने पर गुलकारों के वीज़े भी मनसूख कर दिए। ग्लास्टनबरी फेस्टिवल में गैर मुल्की गुलकारों ने इसराइली फौज के खिलाफ नारे लगाए, आज़ाद फ़लस्तीन की आवाज़ उठाई थी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस कहते हैं, जो गैर मुल्की तशद्दुद की हिमायत करते हैं उन्हें अमरीकी वीज़ा नहीं देंगे। भारतीय रियासत तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, हलाकतों की तादाद 39 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 34 अफराद मौके पर ही हलाक हुए। 2 वर्कर्स जख्मों की ताब ना लाते हुए दौरान इलाज दम तोड़ गए। मजीद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके से फैक्ट्री की इमारत मुकम्मल तबाह।